اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر گاڈ فادر کون ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کا باس کون ہے؟ جو اس پاور سٹرکچر کے اندر زیادہ پاور شیئرنگ رکھتا ہے. تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ تخلیق پاتی ہے یا بنتی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ پاور جو شیئر کرتا ہے وہ امریکہ ہے. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیوروکریسی، فوج، کارپوریٹس سیکٹر اور دیگر اس قسم کے جو بزنس مین کا بھی تذکرہ آپ نے کیا، ان سب کا مجموعہ ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کا باس کون ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں نا کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہاں جو عام لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں کی ان پیچیدگیوں کو زیادہ گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے ان کے سامنے ہمیشہ ایک ادارہ رہتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہی جو ہے نا وہ پوری کی پوری آپ کی نا اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ان سب کا جو باپ کہہ لیں یا ان سب کو چلانے والا یا ان سب کا لیڈر وہ ادارہ یا وہ بندہ ہوتا ہے جو اس پاور سٹرکچر کے اندر زیادہ پاور شیئرنگ رکھتا ہے. سمجھ لینا ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کے یعنی کہ 10 حصے دار ہیں، شراکت دار، ٹھیک ہے نا، شیئر ہولڈرز ہیں، اور ان میں سے ایک شیئر ہولڈر ایسا ہوگا جس کے پاس زیادہ شیئرز ہوں گے، لائک اس کے پاس 50+ میں شیئرز ہیں، تو ظاہر ہے کمپنی کے بڑے فیصلے بھی وہی لے گا. تو یہ آپ کو کسی بھی یعنی کہ ملک کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر گاڈ فادر کون ہے، وہی ادارہ ہوتا ہے جو اس ملک کے بڑے ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے. اچھا، لوکل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یہ جو دو ٹرمز ہیں، ان میں فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، لوکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں تو سمپل سی بات ہے، آپ کی لوکل انڈسٹری شامل ہوتی ہے، لوکل لوگ شامل ہوتے ہیں، لوکل ادارے شامل ہوتے ہیں جن کو ہم بہت حد تک جان بھی رہے ہوتے ہیں، چاہیے یہ لوگ ہیں یہ ایسے کام کر لیں، کیونکہ ہمارا جو ویژن ہوتا ہے یا جو ہمارا جو ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے وہ اتنا واسٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم ہمیشہ اپنے ملک کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یا اپنے ملک کی تعریف کرتے ہوئے، نہیں کہ ملک کے اداروں کی تنقید تعریف کرتے ہوئے، ہم جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے کبھی انٹروڈیوس ہی نہیں ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لوکل سطح پر یعنی کہ کسی ملک کے اندر تو یہ 4-5 ملک کے ادارے ہی انوالو ہوتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی ایک ملک کا ادارہ یا کسی ایک ملک کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ممالک کے بہت سارے ادارے مل کر ایک پاور زون بنا رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ کریں بات، تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ تخلیق پاتی ہے یا بنتی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ پاور جو شیئر کرتا ہے وہ امریکہ ہے. اس کے بعد پھر باقی ادارے ہیں، فرانس ہو گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے، بعد میں جرمن ہو گئے، برطانیہ آ گیا، چائنا آ گیا، رشیا آ گیا، پھر عرب کنٹریز ہیں، یہ نہیں کہ یہ اس کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں. یہ تمام مل کر جب ایک کام کرتے ہیں یا کسی ایک سچویشن کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سچویشن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بناتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ہم گاڈ آف آل اسٹیبلشمنٹس کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. اگر آپ اس کنٹیکسٹ میں بات کرنا چاہ رہے ہیں فیصلہ سازی کے اندر، کہ دنیا کی فیصلہ سازی کے اندر کس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ حصہ ہے، تو وہ نو ڈاؤٹ امریکہ ہے. صحیح. تو امریکن اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کون کون سے ادارے اس میں کام کر رہے ہیں، جب وہ کن اداروں کا مجموعہ ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم کوشچن ہے آپ کا سوال ہے. اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے امریکن جو ان کا جو ڈومیسٹک جو پولیٹیکل سسٹم اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کام کیسے کرتا ہے. اب یو ایس اے کا جو ڈومیسٹک سسٹم ہے، جو حکومت کا سسٹم ہمارے سامنے آتا ہے، سیاسی منظرنامہ سامنے، اس میں جو ان کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مختلف 3 سے 4 ان کے ادارے ہیں، یا 3 سے 4 یعنی کہ پاور زون ہے اس کے. سب سے پہلا پاور زون ان کا جو بنتا ہے وہ ہے حکومت کا ہوتا ہے. حکومت کے اندر 3 ادارے آ جاتے ہیں ان کا، یعنی کہ وائٹ ہاؤس ہے، پینٹاگون ہے اور کانگریس ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح یعنی کہ یہ اس کا حصہ بناتے ہیں. اب یہ مکمل یہ اس میں شامل لازمی نہیں ہے، بلکہ ان کے کچھ لوگ چاہے ان کے کچھ ادارے اس کا حصہ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا. پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے ان کی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، جس میں بڑی بڑی کمپنیز ہیں. مثال کے طور پر بڑی بڑی ان کی جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں وہ شامل ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اس طرح ان کی ٹیکنالوجی کی کمپنیاں جس طرح مائکروسافٹ ہے، امیزون ہے. اچھا، تو یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ جنگ کر رہا ہوتا ہے یا کروا رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل، یہ لوگ. پھر اس طرح تیسرے نمبر پر اگر آپ دیکھ دیں تو انڈیویجول لوگ بھی شامل ہیں، یعنی کہ ایلون مسک ہو گیا، ایک بہت بڑا ان کا کہنے کا کی پلیئر ہے اسٹیبلشمنٹ کا. ابھی حالیہ ٹرمپ کے انتخابات میں دیکھ لیں اس نے بڑا